الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا فيه مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کے ہمارے اس ویڈیو بیان میں دو اہم مسائل کی طرف امت مسلمانوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی موضوع جو ہے وہ امام اور امامت کا ہے، اور دوسری موضوع جو ہے وہ مسجد کمیٹی اور مسجد کمیٹی کی ذمہ داریاں. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اصل اللہ کے ہاں وہ عمل ہے، اخلاص ہے، اور جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ پاک اسی کو قبول فرماتا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں یہ ہے کہ امام ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے. امام کی نسبت چونکہ اس محراب اور منبر اور مصلی کی نسبت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، چونکہ یہی مصلی پہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس ترتیب سے یہ صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ امامت جو ہے یہ بہت ذمہ داری والا عمل ہے. اس کے ذمہ، چونکہ یہ امام جو ہوتا ہے یہ قوم کے لیے رہنما اور قوم کو سیدھے راہ پر چلنے والا سمجھا جاتا ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے. اعمال کے لحاظ سے یہ عملی نمونہ ہوتا ہے. امام جو کرتا ہے لوگ اسی کو شریعت سمجھتا ہے. عام لوگ تو حدیث سے ناواقف ہوتا ہے، فقہ سے ناواقف ہوتا ہے، تو امام کے چلنے پھرنے کو وہ عبادت سمجھتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ دین سے واقف ہے، یہ چونکہ اس کا کام پوری زندگی دین سیکھنا اور سکھانا ہے، تو اس نسبت سے اس کا ہر عمل لوگ اس کو دین کی نسبت دیتا ہے، اور اس کو دین سمجھ کر کے لوگ کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، امام کی مرتبہ اور شان بہت بلند ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، امام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں.
جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں، کہ امامت اور امام کا مقام بہت بلند ہے، اور امام کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام کے ذمہ پوری حلقہ احباب مسجد کے ارد گرد جتنا محلہ ہے، اسی محلے کی فکر، اس کی دینی تربیت، اس کی دینی اصلاح، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا شوق پیدا کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے لیے امام کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، ہاں نماز پڑھنا بھی اس کی ذمہ داری میں سے ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی دینی تربیت کرنا، ان کو دین سمجھانا، ان کو دین کی طرف لانا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے دن امام سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن امام سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے، آپ کے ارد گرد اتنے لوگ آباد تھے، وہ مسجد تک نہیں آتے، آپ نے اس کو مسجد میں لانے کے لیے کیا لائحہ عمل، کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس کو مسجد میں لائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دے۔ امام کے ذمہ تو دعوت ہے، پوری امت کی اصلاح۔ اس لیے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں تمام ائمہ کرام سے کہ وہ اس طریقے کو، اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائے اور اپنی حلقہ احباب کو راہ راست پر، دین کے احکامات پر چلنے میں اس کی مدد اور نصرت کرے، ان کو طریقے سکھائے، ان کو سمجھائے۔ اس لیے اور اگر امام کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ وہ شریعت قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، یہ پھر اس امام کے لیے بھی تباہی کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے، اور پھر یہ ساری امت کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہمیں جو مصلح ملا ہے، ہم اس کی صحیح طریقے سے حق ادا کریں، اور وہ غم اور درد جو آپ علیہ السلام کے سینے میں امت کے لیے تھا، امت کی ہدایت کے لیے، اللہ ہم سب تمام ائمہ کرام کو اس غم درد سے ذرا سا برابر حصہ بھی نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور دوستو، امامت چونکہ یہ آپ علیہ السلام کے وارث ہے اور اس کے مصلی پہ کھڑے، اس کی ادب، احترام، قدر جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، احترام کریں۔ اور چونکہ ہم اس کی عزت احترام اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ذات کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت احترام اس مصلی کی وجہ سے ہوتا ہے،
اس علوم نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، ان کے سینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی حدیث موجود ہے، اور یہ ان قرآن اور نورانی احادیث پہ عمل کرتے اس کی زندگی میں وہی ہے۔ اس کی نسبت سے لوگ ائمہ کرام کی قدر احترام کو دین سمجھ کر کے اس پہ اللہ سے اجر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ علماء سے محبت یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور علماء سے نفرت یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک موڑ ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قدم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کو دیکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے نمونے کے طور پر لوگوں کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ تو امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری محلے کی نگرانی، محلے کے اندر محبت پیار، لوگوں سے پیار محبت کی باتیں، اور لوگوں میں جو نقائص ہے وہ ان سے نکالے، بغض کینہ حسد، ان کے نقائص کے جو نقصانات ہیں وہ ان کو بار بار واعظ نصیحت میں بیان کرے۔ دوسری بات جو ہے وہ مسجد کمیٹی کی ہے۔ تو مسجد کمیٹی جو ہے میرے بھائی اور دوستو، چونکہ یہ اللہ کے گھر کی کمیٹی ہے، سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں۔ کمیٹی میں میرے بھائی اور دوستوں وہ لوگ، ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر دین کا شوق ہو، دین کا جذبہ ہو، خدمت خلق ہو، مسجد کی خدمت کا جذبہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں کمیٹی میں ان لوگوں کو لینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، خود مسجد نہیں آتا، وہ اس کو مسجد کا کمیٹی کا ممبر بنانا، یہ مسجد کمیٹی کی توہین ہے، یہ مسجد کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے کمیٹی میں وہ لوگ جس کے اندر مسجد کی محبت دل میں ہو اور خدمت کا جذبہ ہو کہ وہ مسجد میں خدمت کرے، اس کمیٹی والوں کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا ہے، اسی خدمت پہ کیا ملتا ہے؟ اسی خدمت پہ اللہ ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں سے جنت مل جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملتی۔ مسجد کی خدمت تو بہت بڑی سعادت ہے، اس کی تو کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو اللہ کی گھر کی خدمت کرے اس کا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو کمیٹی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیو دوستو۔ کمیٹی کے اندر صدر، نائب صدر، سیکریٹری اور اسی طرح خزانچی، یہ چند ساتھی عملہ ہوتا ہے، اور اس عملے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری مسجد کی دیکھ بھال کرے۔ چونکہ عملہ امام مسجد کو بھی تنخواہ دیتا ہے، اسی طرح مؤذن کو، خادم کو، تو یہ امام مسجد، یہ مؤذن، یہ خادم، یہ اس کمیٹی کو جواب دہ ہے، اور کمیٹی والے نے جو اصول طے کیا ہے اسی اصول کے مطابق یہ دونوں جماعتیں
مل جل کر مسجد کو آباد کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ کمیٹی والا اپنی طرف سے کچھ باتیں اس پہ لاگو کرے، نہیں، کمیٹی والا وہ باتیں امام مسجد پہ لازمی کرے، خادم پہ، مؤذن پہ، جو شریعت کے اصول کے مطابق ہو، جو شریعت قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اور امام مسجد اور مؤذن، خادم، چونکہ اس کمیٹی والے اس کی ذمہ دار ہے، وہ ان کی تنہا ان کی ضروریات پوری کرتے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کریں۔ باقی ان کے درمیان اگر کوئی بات پیدا ہو جائے تو افہام تفہیم سے کہ اس میں علماء کی ناقدری بھی نہ ہو جائے، اور افہام تفہیم سے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھائے کہ چونکہ آپ نبی کے وارث ہیں، آپ پیغمبر کے وارث ہیں، آپ سے لوگوں کی یہی توقع ہے، امید ہے، تو آپ اسی کے مطابق اس مسجد کو چلائے، اس مسجد کو آگے لے جائے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے۔ اور اگر امام مسجد یا خادم یا مؤذن اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائے۔ کمیٹی والا جو جو اصول اس نے رکھی ہے اسی اصول کے مطابق ان کو چلنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے امام مسجد آزاد ہے، لیکن امام مسجد قرآن و حدیث کے اصول کے اندر آزاد ہے۔ کمیٹی والا ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں کیا، یہ بیان کیوں کیا۔ لیکن اگر امام مسجد نماز کی پابندی نہیں کرتے، وقت پہ نہیں آتے، لوگوں کو ذہنی پریشان کرتے، تو کمیٹی والے کے حق ہے یہ کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے افہام تفہیم سے مسئلہ حل کرے، اور محلے میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ اسلام میں انتشار جائز نہیں ہے۔ باقی لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ امام سے کہے کہ تو نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، یا مؤذن سے کہے یا خادم سے کہے، نہیں، باقی پورے محلے کو یہی کمیٹی جواب دہ ہے۔ اگر کمیٹی اس میں کچھ کوتاہیاں کرتی ہے تو قیامت کے دن یہ کمیٹی والا ذمہ دار ہوگا، کمیٹی والا کہ اللہ کو جواب دے گا، اور یہ محلے والا ہر فرد کے سامنے یہ کمیٹی والا جواب دے گا۔ محلے والوں کو جو بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، امام مسجد کے متعلق ہو، مؤذن کے متعلق ہو، خادم کے متعلق ہو، تو ان کو یہ جائز نہیں ہے اور نہ مناسب ہے کہ وہ براہ راست امام سے کہے، مؤذن سے کہے، خادم سے کہے۔ نہیں، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنی شکایت، اپنا مسئلہ کمیٹی والے کے سامنے پیش کرے کہ مجھے امام صاحب سے یا مؤذن سے یا خادم سے یہ شکایت ہے، اس میں یہ کمی ہے، چونکہ ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کام میں یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہے، براہ کرم آپ لوگ ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور ان کے ساتھ مل جل کر افہام تفہیم کے ساتھ
یہ مسائل حل کرے کہ قوم میں اتفاق پیدا ہو جائے، قوم میں نفرتیں اور لوگ مسجدوں سے دور نہ جائے، بلکہ لوگ ہم پکڑ پکڑ کر مسجد میں لائے، لوگ مسجد کا عادی بن جائے۔ تو کمیٹی والے پوری قوم کو ذمہ دار ہیں، اس لیے کمیٹی کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے ائمہ کرام اور مؤذن حضرات اور خادم حضرات، یہ سب چونکہ یہ خدمت تو اللہ کی گھر کا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام کے حدیثوں کی خدمت ہو رہا ہے، چونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ جب وقف کیا ہے تو ان کے لیے تو دو اجر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو خدمت کر رہا ہے اس پہ ان کو تنخواہ الگ مل رہا ہے، وہ تو اضافی بونس ہے، تنخواہ ملنا وہ تو بونس ہے۔ وہ جو خدمت کر رہا ہے مسجد میں، صفائی کر رہا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ تو ان تنخواہ سے ان کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ امام جو نماز پڑھا رہا ہے، قوم محلے والا اگر ان کو تنخواہ دیتا ہے تو وہ تنخواہ سے ان کی نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ اجر جو آپ علیہ السلام نے فرمایا امام مسجد جو جماعت کراتا ہے، میرے بھائی اور دوستو، وہ تو الگ بونس ہے۔ تو ہم اور آپ چاہیے کہ ہم مل جل کر بیٹھے، مسجد کی آبادی کی فکر کریں، اور مسجد کی آبادی صرف تعمیر سے نہیں ہے، زیب و زینت سے نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی میرے بھائی اور دوستو لوگوں سے آباد ہوتا ہے، عبادت سے آباد ہوتا ہے، اور اس کے لیے کمیٹی اور امام مسجد، مؤذن اور خادم سب مل کر فکر کرے کہ ہماری یہ مسجد کیسے آباد ہو جائے۔ اور یہ جو بے دینی کی ہوا ہے، جو بے نمازی ہے، جو اللہ سے دور ہے، وہ ان لوگوں کو ہم کس طرح پیار محبت سے مسجد میں لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے ہاں ہر چیز کے اصول ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی آزاد۔ ہمارے ہاں حاکم وقت کے لیے بھی اصول ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہا، ممبر پر کھڑا ہے، فرمایا میں امیر المومنین، ہمارے فاروق، تمہارے سامنے مخاطب ہوں، تمہارے ساتھ مخاطب ہوں، لیکن سن لو، میں چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ ہوں اور امیر المومنین ہوں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں اگر مجھ سے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو مجھے خبردار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں کہ تم کہے یہ تو امیر المومنین ہے، مجھ سے کیا کہ۔ مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کاشتے اپنا تلوار نکال کر کے ہاتھ میں لہرایا اور کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، آپ بے شک ہمارا امیر المومنین ہیں، آپ کا احترام ہم پر لازم ہے، آپ کے حکم ماننا ہم پر لازم ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف ایک بول بھی بولا، ایک قدم بھی اٹھایا، اور آپ نے قرآن و حدیث کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلا،
تو ہم آپ کو اس تلوار سے سیدھا کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جذبہ تھا، اصلاح کی جذبہ۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے اور تو ایسے جرت سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رعیت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے اور مجھ سے میں کسی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑے تو میری اصلاح کے لیے ان میں لوگ موجود ہیں کہ مجھے راہ راست پہ لائے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ میں اسی پر تیرا شکر ادا کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، کمیٹیوں کی بہت ذمہ داریاں ہیں، چونکہ لوگ ان کو پیسے دیتا ہے، پیسے اکٹھے کرتے، اعتماد کی بات ہوتی ہے، تو اعتماد کی بات ہوتے ہے تو یہ ایک کمبائن کمیونٹی ہے، اس کو کمبائن چلانا ہے، اور سب ساتھیوں کو، کمیٹی والے، امام مسجد، مؤذن، خادم، سب کی فکر یہ ہو کہ ہم کیسے دین پر چلے، دین کے احکامات پر چلے، اور دین کے احکامات لوگوں کو سکھائے، اور لوگوں کو کس طرح مسجد کی طرف لائے۔ اس لیے محلے میں انتشار پیدا کرنا، محلے میں عداوتیں پیدا کرنا، بغض پیدا کرنا، یہ بہت نازیبا عمل ہے، یہ بہت نامناسب اعمال ہے۔ اس سے کمیٹی والوں کو بھی بچنا چاہیے، امام مسجد کو بھی، مؤذن کو بھی، خادم کو بھی، سب لوگوں کو ان چیزوں، چونکہ یہ حسد، کینہ، بغض، جھوٹ بولنا، یہ تو ایسی صفات ہے کہ اسلام میں اس کی کسی وقت بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے، آباد کرنا ہے، اور اسی کے لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں، کوئی آدمی بھی آزاد نہیں، کمیٹی والا بھی آزاد نہیں ہے۔ اس لیے کمیٹی والا آگے پورے محلے کو جواب دے ہے۔ کمیٹی والا وہ عمل نہیں کر سکتے کہ محلے والے اس پہ راضی نہ ہو۔ کون ہے کمیٹی والا؟ کون بناتا ہے؟ وہ محلے والا بناتا ہے۔ اور اسی طرح کمیٹی والا جس کو خادم بنائے، جس کو مؤذن بنائے، جس کو امام بنائے، اس سے پہلے بات کر لیتے کہ تیرے ذمہ یہ کام ہے، تجھے نماز وقت پہ پڑھنا ہے، نماز مناسب انداز میں پڑھنا ہے۔ لمبی نماز، جماعت کی نماز لمبی پڑھنے سے لوگ متنفر ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صحابہ کو سختی سے منع کیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے، فَلْيُخَفِّفْ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ۔ اس لیے اس میں بیمار ہوتا ہے، اس میں کمزور ہوتا ہے، اس میں بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ لوگ نماز سے متنفر ہو جائے، یہ نہ امام مسجد کے لیے جائز، نہ اور کسی آدمی کے لیے جائز۔ اس لیے ہماری مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا، اور اللہ ہمیں ہمارے اندر لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی سمجھنے اور لوگوں کو دین پر لانے کی وہ جذبہ جو آپ علیہ السلام کے سینے میں تھا، اللہ ہمیں اس سے ذرا برابر حصہ نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ علیہ السلام کا جذبہ ہدایت، آپ علیہ السلام کی محبت،
اور وہ عشق اور وہ کڑن جو سینے میں تھا وہ امام مسجد اور دیندار لوگوں کی سینے سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔